اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان پارٹ 21 لائف از اے ٹیسٹ۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے۔ قرآن پڑھ کر ایک یقین کی کیفیت آتی ہے۔ جو چیزیں اب تک صرف سنی تھیں ان کو جب اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں قرآن میں دیکھتے ہیں تو یقین پکا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت بھی یقینی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم اسکول یا کالج میں ہوتے ہیں تو ہر سال 2 سال بھر محنت کرتے ہیں اور ایگزام دیتے ہیں، پھر کچھ وقت انتظار کرتے ہیں رزلٹ کا، اور پھر رزلٹ ڈے ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا ہے، اس کا ایک ایک پل ہمارے لیے ایگزام ہے۔ اس کے بعد موت جو انتظار کا پیریڈ ہوگا، اس کے بعد رزلٹ ڈے یعنی قیامت کا دن۔ ہم جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں ہمارا ایگزام شروع ہو جاتا ہے۔ ہر چیز ہمارے پاس ایک کوشچن مارک کے ساتھ آتی ہے، یہاں تک کہ وقت بھی، کہ ہم اپنا وقت کہاں لگاتے ہیں، پیپر کیسے سولو کرتے ہیں۔ ہر ایک کا کوشچن پیپر ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کی کمزوریاں ڈیفرنٹ ہیں، چوائسز ڈیفرنٹ ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی کو کاپی نہ کرو۔ ہر ایک کا کوشچن پیپر پہلے سے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ہر وقت اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ جتنی بھی پرابلمس، مصیبتیں یا خوشیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ بھی پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے ایک مسلم کبھی اپنی پرابلمس سے گھبراتا نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ ہے یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہے اور ٹیسٹ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے سارے سینسز الرٹ ہو جاتے ہیں، ہم کانشیس ہو جاتے ہیں، ہمیں ہمارے کوشچنس دکھائی دینے لگتے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے تھے، اور اگر برابر قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو انہیں کیسے سولو کرنا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ خوشیاں سب سے مشکل کوشچنس ہوتے ہیں کیونکہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی گڈ نیوز سنیں یا کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہو جائے اور خوشی ملے تو فوراً سجدے میں گر جائیں، جہاں کھڑے ہوں وہیں اسے سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ وضو کی ضرورت ہے نہ قبلہ رخ ہونے کی، اور وقت ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کی کثرت کریں، یعنی خوب پڑھیں اور دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، دل سے محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے۔ جبکہ مصیبتیں ایزی کوشچنس ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر ہم اللہ کے سوا بندوں سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں، وہ ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی فلم کیسے بناتے ہیں۔ سورہ حاقہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو پاس ہو جائیں گے، یعنی انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں، تو وہ ہر ایک کو جا کر اپنی یہی فلم یعنی اعمال نامے کو دکھائیں گے کہ دیکھو ہم نے یہ کام کیے تھے اس لیے ہمیں جنت ملی۔ ایسے ہی جیسے بچے اپنی پروگریس رپورٹ سب کو دکھاتے ہیں۔ ججمنٹ ڈے جب قائم ہوگا تو جیسے کورٹ کیس ہوتا ہے بالکل ویسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں وہ یاد دلائیں گے کہ کیا میں نے تمہیں یہ چیزیں نہیں دی تھیں، پھر تم نے کیا کیا، کتنا اللہ کا شکر ادا کیا، کتنا اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کا خیال رکھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیا تھا۔ آج جو ہمیں غریب نظر آتے ہیں وہ جنت میں ہم سے 500 سال پہلے جائیں گے کیونکہ ان کا حساب جلدی ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس دنیا میں اتنا تھا ہی نہیں جس کا وہ حساب دیتے۔ اس لیے جب بھی کسی غریب مسکین کو دیکھیں تو سوچیں کہ اس وقت ہمیں کیسا محسوس ہوگا جب وہ ہم سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔
اس لیے ایسے لوگ قابل احترام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مسکین غریبوں کو اتنی عزت اور امپورٹنس دیتے تھے۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، ہم اگلے پل کے لیے بھی شیور نہیں، پھر بھی ہم اس دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بس اسی کو سجانے سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، اور وہ زندگی جو آنے والی ہے اور جو ہمیشہ کی ہے، جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، اسے بھول جاتے ہیں۔ فرقان پارٹ 22 مکی سورہ اور قیامہ۔ مکی سورہ میں قیامت کا بہت زیادہ ذکر ہے، لیکن ٹکڑوں میں، یعنی تھوڑا ذکر ایک سورہ میں، تھوڑا دوسری سورہ میں، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ان سب کو اگر ہم ملائیں تو یہ سامنے آتا ہے۔ قیامت جمعے کے دن آئے گی، لوگ اپنے کاموں میں بزی ہوں گے، ایک دم سے ایک آواز آنی شروع ہوگی، ایسٹ اور ویسٹ دونوں جگہ سے وہ آواز دھیرے دھیرے بڑھتی جائے گی، اور پوری دنیا میں لوگ اسے ایک ساتھ سنیں گے۔ ایسی آواز لوگوں نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی۔ اس آواز سے لوگوں کے اندر بے چینی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ سور کی آواز ہوگی جو بغل میں سے آ رہی ہوگی، اور یہ بغل اسرافیل علیہ السلام جو ایک فرشتے ہیں وہ بجا رہے ہوں گے۔ جب سے دنیا بنی ہے وہ اسے منہ میں لیے سر جھکائے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ بس اللہ کا حکم ہو اور یہ شروع ہو جائیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا قیامت شروع ہو جائے گی۔ انسان ایک پرٹیکولر ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز ٹالریٹ نہیں کر سکتا۔ جب یہ آواز اور تیز ہوگی تو لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، جو جہاں ہوگا وہیں گر جائے گا۔ جیسے جیسے آواز بڑھتی جائے گی دنیا کی ہر چیز ٹوٹنی شروع ہو جائے گی۔ زمین میں زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے، ایک کے بعد ایک پوری زمین ہلنے لگے گی، پہاڑ کرش ہو جائیں گے اور روئی یعنی کاٹن کی طرح ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کے دروازے نظر آنے لگیں گے۔ چاند، ستارے، سورج، سب کی روشنی ختم ہو جائے گی، ساری گیلیکسیز ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو صرف اللہ تعالیٰ بچیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کی بھی موت ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بلائیں گے، کہیں گے تم بھی مر جاؤ تو وہ بھی مر جائیں گے، پھر صرف اللہ تعالیٰ بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں پراؤڈ کرتے تھے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہوں گے، بہت لمبا سناٹا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے کہ بادشاہت صرف میری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا بنائیں گے، لیکن یہ بالکل الگ ہوگی، راؤنڈ ٹکیا کی طرح ہوگی، جس میں کوئی پہاڑ نہ کوئی درخت نہیں ہوگا، یہ میدان حشر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کریں گے، یہ نئی زمین اللہ تعالیٰ کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آدم علیہ السلام سے قیامت کے دن تک کے سارے انسان دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فرقان پارٹ 23 قیامت کا منظر۔ نیوز پیپر یا ٹی وی پر اگر ہم خبر سنتے ہیں کہ ارتھ کوئک آنے والا ہے تو ہم کتنا ڈر جاتے ہیں، لیکن جب قیامت آنے والی ہے، یہ خبر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہم سیریس کیوں نہیں ہوتے؟ سورہ نبا کا مطلب ہے بریکنگ نیوز، جو قیامت کے بارے میں ہے۔ جیسے ہی 23واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کو پڑھ کر ہمیں کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ 30ویں پارے کی پہلی سورہ کون سی ہے؟ سورہ نبا، اور نبا کا مطلب کیا ہے؟ بریکنگ نیوز۔ اور یہ بریکنگ نیوز کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہمیں دے رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی بات پر یقین کیوں نہیں، جیسے صحابہ کو تھا؟
انسان جب مٹی ہو جاتا ہے تو ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب سارے انسان کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے یا کچھ بھی جیسا بھی کیا جاتا ہو تو اس کا ہڈیاں تک ختم ہو جاتی ہیں، لیکن صرف ایک کوکسک بون ہوتی ہے جو ٹیل بون ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی جو بون ہوتی ہے وہ کسی کی بھی ختم نہیں ہوتی۔ جو لاسٹ ورٹیبرا کی بون ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اسی بون سے انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ سورہ قیامہ پارٹ 29 میں آتا ہے کہ ہم انسان کے فنگر پرنٹس تک ویسے ہی کر دیں گے جیسے اس کے دنیا میں تھے، پور پور ویسے ہی کر دیں گے۔ اب یہ جو انسان پیدا ہوگا یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی اور خوف ہوگا، لوگوں میں سب کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ قیامت کا دن ہے اور اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر باقی سارے پیغمبر، پھر صحابہ، پھر شہداء، یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی جان دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت دے۔ پہلے سارے مسلمان اٹھیں گے، اس کے بعد نان مسلمز۔ اب جو دنیا میں جیسا بن کر رہا ہوگا ویسا ہی اٹھے گا۔ کوئی اندھا یعنی بلائنڈ اٹھے گا جو دنیا میں اندھا بن کر رہا، یعنی اس نے جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے راستے کو قبول نہیں کیا۔ کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، جو دنیا میں پراؤڈ کرتے تھے یعنی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، ان کا جسم چیٹی کے برابر ہو جائے گا اور ہر کوئی ان پر پیر رکھ کر جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پراؤڈ کرنے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ یہ چیزیں ہیں ہم سنتے ہیں ادھر ادھر سے، لیکن ہمارے اندر یقین کی کیفیت نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے قرآن شریف کی آیتیں دیکھی نہیں ہوتی۔ اگر ہم قرآن شریف کی آیتیں دیکھ لیتے ہیں تو پھر یہی چیز کا ہمیں پورا یقین ہو جاتا ہے۔ جب یقین ہوتا ہے تو پھر ہمارے عمل بدلتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کو مطلب کے ساتھ پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں، وہ چیز دہرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کتاب کو بنایا تھا کہ بار بار پڑھی جائے۔ لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن بس اس کو عربک میں پڑھ کر بند کر کے رکھ دیتے ہیں تو انہیں کچھ بھی اس کا اثر نہیں ہوتا، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی مٹھاس، قرآن شریف کی جو روح ہے وہ ان تک نہیں پہنچتی۔ جو نان مسلمس ہوں گے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں گزاری ہوگی وہ بھی اٹھیں گے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا وہ اپنے تازے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ جو احرام کی حالت میں مرا ہوگا وہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، یعنی کوئی حج اور عمرے پہ جب لوگ جاتے ہیں اور اس میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اسی حالت میں اٹھیں گے۔ انسان جیسے ہی اٹھے گا، قرآن میں آتا ہے کہ 2 فرشتے ساتھ لگ جائیں گے۔ اب یہ 2 فرشتے انسان کو میدان حشر میں لے جائیں گے۔ ابھی جو پریزنٹ سیریا ہے وہ میدان حشر ہوگا۔ کوئی دنیا میں کہیں بھی دفن ہوا ہوگا، سب میدان حشر میں پہنچ جائیں گے۔ سب لوگ ایک بار سب ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوں گے اور دوبارہ سے زندہ ہو کر سب کو میدان حشر میں لے کے آیا جائے گا۔ فرقان پارٹ 24 میدان حشر۔ اب میدان حشر کے بارے میں پڑھیں گے۔ قبر سے نکلتے ہی 2 فرشتے ساتھ ہو جائیں گے جو انسان کو میدان حشر تک لے کر جائیں گے۔ کسی کو اونچی سانس لینے تک کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ ہر ایک کو احساس ہو جائے گا کہ جو کچھ دنیا میں کیا تھا آج اس کا رزلٹ سامنے آنے والا ہے۔ جب سب لوگ میدان حشر میں پہنچ جائیں گے تو فرشتے 7 گھیرے میں لے لیں گے، یعنی سب لوگوں کے آس پاس 7 راؤنڈز بنا لیں گے، کوئی کہیں بھاگ کر نہ جا سکے گا۔ یہ جو زمین ہوگی یہ صرف چٹیل زمین ہوگی، یعنی اس پر کوئی ویجیٹیشن نہ ہوگا، کوئی پہاڑ نہ ہوگا، سورج تھوڑا ہی اوپر ہوگا۔ جب سب اکٹھا ہو جائیں گے تو فرشتے اعلان کریں گے کہ اچھے اور برے لوگ الگ الگ ہو جائیں۔
لوگوں کے 3 گروپس بن جائیں گے، سورہ واقعہ کے حساب سے پتہ چلتا ہے، جو 27 پارے میں ہے۔ ایک گروپ سارے پیغمبروں کا ہوگا، اس میں بہت سارے نیک لوگ ہوں گے، جیسے سچ بولنے والے، صدیق، شہید۔ پھر سیکنڈ گروپ جو عام لوگوں کا ہوگا، اس میں اچھے لوگ ہوں گے۔ پھر تھرڈ گروپ ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی ڈس اوبیڈینس کی ہوگی اور جو شیطان کے ساتھی ہوں گے۔ 3 گروپس ہوں گے، ایک گروپ تو ہٹا دیں کیونکہ وہ تو انبیاء، صالحین، جو اچھے اچھے لوگ ہوں گے، پیغمبر، ان سب کا گروپ ہوگا، تو وہ تو سب جنت میں جائیں گے، وہ بالکل الگ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد 2 گروپس بنیں گے جیسے سورہ حقہ میں آتا ہے، ایک گروپ ہوگا اچھے لوگوں کا اور ایک گروپ ہوگا برے لوگوں کا۔ بس جو اچھے لوگوں کا گروپ ہوگا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی فرما برداری کر کے آئے ہوں گے، اور جو خراب لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو شیطان کے ساتھی ہوں گے، اس میں شیطان بھی ہوگا، اور جو شیطان کی بات مانتے تھے دنیا میں وہ ان کا گروپ ہوگا۔ تو اسی لیے جب دیکھا جائے تو دنیا میں بھی 2 گروپس ہی ہوتے ہیں، ایک اچھے جو فرما برداری کرتے ہیں اللہ کی، اور ایک شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ بالکل بھی نہیں ہوگا کہ ایک کرسچن کا گروپ ہوگا، ایک سکھوں کا گروپ ہوگا، ایک مسلمانوں کا گروپ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن صرف 2 گروپس ہوں گے، صرف 2 گروپس۔ ایک ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے پر چلے ہوں گے، جو صراط مستقیم پر چلے ہوں گے، اور دوسرا گروپ ہوگا جو شیطان کے راستے پہ چلے ہوں گے۔ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہمیں کس گروپ میں شامل ہونا ہے۔ شیطان کے گروپ میں شامل ہونا ہے تو ہم وہاں بھی قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا ہمیں اللہ کے گروپ میں شامل ہونا ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ تھوڑے ٹائم ہم شیطان کے گروپ میں رہیں، پھر ہم کہیں کہ چلو اب اچھا اللہ والے بن جاتے ہیں، تب ہم اس گروپ میں آ جائیں، پھر ہم اس گروپ میں آ جائیں، پھر اس گروپ میں آ جائیں۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا لیں۔ کس کو پارٹنر بناتے ہیں آپ؟ شیطان کو۔ کبھی آپ شیطان کے پاس جاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ اور اگر آپ بائی چانس بھول سے شیطان کے گروپ میں چلے بھی گئے ہیں تو آپ معافی مانگیں، توبہ کریں۔ توبہ جو ورڈ ہے وہ تابہ سے بنا ہے۔ تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ اگر انسان جیسے سیدھے راستے پر چلتے چلتے کبھی بھٹک جاتا ہے اور اپنا راستہ گم کر دیتا ہے، اور جب وہ پلٹنا چاہتا ہے تو اس پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ پھر وہ پلٹتا ایسے ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں شیطان کے راستے پہ چلا گیا تھا، شیطان کے گروپ میں شامل ہو گیا تھا، اب میں واپس آپ کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں صحیح لوگوں کے ساتھ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ دل سے توبہ کرتا ہے اور پرومس کرتا ہے کہ اب دوبارہ وہ شیطان کے گروپ میں نہیں جائے گا، تو اس سے کہتے ہیں توبہ کرنا، واپس پلٹنا اللہ کے راستے پر۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو بھول سے غلط راستے پر چلا جاتا ہے لیکن وہ جب بعد میں پلٹتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کبھی ہم اس گروپ میں رہیں، کبھی اس گروپ میں، کبھی اس گروپ میں، کبھی اس گروپ میں۔ اگر ہم شیطان کے گروپ میں اور ہماری موت ہو گئی تو پھر ہم انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ پھر ابھی تو آپ اللہ کے راستے پہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، آپ نے روزہ بھی رکھا ہے، پھر آپ کو شیطان نے بہکانا شروع کیا کہ چلو ہم کچھ ٹی وی بھی دیکھ لیتے ہیں، تھوڑے گانے بھی سن لیتے ہیں، بور ہو رہے ہیں، چلو مووی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ آپ سیدھے راستے پر چلتے چلتے شیطان کے گروپ میں چلے گئے۔ پھر آپ عصر کا ٹائم ہوا، پھر آپ نے نماز پڑھ لی، تو یہ سب الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کس گروپ میں رہنا ہے، کیونکہ دنیا میں آپ جس بھی گروپ میں ہوں گے قیامت کے دن بھی آپ اسی گروپ میں اٹھائے جائیں گے۔ اب جو اچھے لوگ ہوں گے یعنی سیکنڈ گروپ والے، ان کے اندر بھی اب کیا ہوگا؟ ایک آپ امیجن کریں، ایک بڑا سا میدان ہے، اس میں ایک گروپ تو چلے آپ ہٹا دیں، وہ تو سب نیک لوگوں کا گروپ ہے۔ اب اس کے بعد 2 بڑے بڑے گروپس بنیں گے، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ۔ اب جو رائٹ ہینڈ سائڈ والا جو گروپ ہوگا وہ بھی بہت بڑا گروپ ہوگا،
اب اس بڑے گروپ کے اندر بھی چھوٹے 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 گروپس بنیں گے اور ہر ایک کے ہاتھ میں اس گروپ کے نام کے جھنڈے ہوں گے. جیسے نمازیوں کا الگ گروپ بنے گا، ایک گروپ ہوگا جن کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی. اب نمازیوں کا گروپ بنے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی بہت زیادہ کثرت کرتے تھے، یعنی نفل نماز بہت پڑھتے تھے وہ. جیسے اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، جتنی بھی یہ سب نمازیں ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی وہ نفل نماز، تہجد کی نماز، یہ سب بہت زیادہ پڑھتے تھے. تو ان کا ایک الگ گروپ ہوگا. پھر جن کو روزے رکھنے کا بہت شوق تھا، یہ فرض روزوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ فرض روزے تو سبھی کو رکھنے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منڈے تھرسڈے کا بھی روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے کی 13 14 15 کا بھی روزہ رکھتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو وہ ان سب اس کے علاوہ بھی نفل روزے رکھتے ہیں. تو ان سب کا ایک الگ گروپ ہوگا جو اپنی زندگی میں زکوٰۃ کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ہر قیمت پر ادا کرتے ہیں، جو اپنا مال بہت خرچ کرتے ہیں، ان کا الگ گروپ ہوگا. اب جو خراب لوگوں کا گروپ ہوگا، جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والے ہوں گے، ان کے گروپ میں بھی بہت سارے گروپس بن جائیں گے. جیسے جو قبروں پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ان کا الگ گروپ بن جائے گا. جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے، ان کا الگ گروپ بن جائے گا. جو نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ فرعون اور قارون اور حامان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر والدین کی نافرمانی جنہوں نے کر کے آئے ہوں گے، ان کا الگ گروپ ہوگا. جو قاتل ہوں گے، ان کا الگ گروپ ہوگا. جو شرابی ہوں گے، ان کا الگ گروپ ہوگا. اب سورج اتنا پاس سر پر ہوگا کہ سب گرمی سے تڑپ رہے ہوں گے، کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا. ننگے پاؤں، ننگے بدن، پیر بھی جل رہے ہوں گے. تیز بھوک اور پیاس بھی لگ رہی ہوگی. لوگ پسینے پسینے ہو رہے ہوں گے. یہ دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ ایکسیپشنل ہے، اس میں ایک زیرو زیادہ لگا ہے بک میں، اس کو ایک کٹ کر دیں. 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس وقت انسان کو محسوس ہوگا کہ دنیا کتنی چھوٹی تھی. ایسا محسوس ہوگا کہ بس دن کا ایک حصہ ہی دنیا میں رہ کر آئے. اس ٹائم جب لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ تم دنیا میں کتنا رہ کر آئے، تو کوئی کہے گا کہ ہم تو شاید ایک ہی دن رہے، کوئی کہے گا کہ ہم تو دن کا ایک حصہ ہی رہ کر آئے. کیونکہ وہ اتنا بڑا دن ہوگا اس کے سامنے. یہ جو دن ہے، یہ بہت ہی، جو دنیا کی زندگی بہت ہی معمولی لگے گی. عدالت. اب عدالت قائم ہوگی. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ قیامت کے دن لوگ 3 گروپس میں ہوں گے. جسم ملتے ہی بھوک اور پیاس بھی لگنی شروع ہو جائے گی. اندر سے ایک خوف بھی ہوگا کہ اب کیا ہوگا. سورج سر کے اوپر ہوگا. لوگ انتظار کریں گے کہ اب اللہ تعالیٰ سب کا حساب شروع کریں. لیکن جب انتظار کر کر کے لوگ تھک جائیں گے اور کوئی بھی کارروائی شروع نہیں ہوگی، تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دیں. آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ غصے میں ہیں کہ آج سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے، نہ اس کے بعد ہوں گے. مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی اور میں نے پھل کھا لیا تھا. آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈال دیں. اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کر سکتا. تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. وہ بھی اپنی بھول کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے آج مجھے صرف اپنی جان کا خوف ہے. تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فائنلی کہیں گے کہ تم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی سفارش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آج کے دن کی کارروائی شروع کی جائے. یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی کورٹ کیس ہو اور سب انتظار کر رہے ہوں کہ جج بہت غصے میں ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سفارش کریں گے.
فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے کر جائیں گے جو عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ ایک جگہ ہے مقام محمود، وہ عرش الہی کے بالکل نیچے ہے، اللہ کا جو عرش ہے اس کے نیچے۔ آپ لمبا سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات پڑھیں گے، یعنی اللہ کی خوب تکبیر کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کچھ کم ہو۔ سالوں کے سجدے کے بعد، یعنی وہ اتنا طویل سجدہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا غصہ کچھ کم ہوگا۔ یاد رہے کہ قیامت کا دن ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میدان حشر میں آئیں گے۔ فرشتوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ آج 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب عدالت قائم ہوگی۔ اتنی گرمی ہوگی کہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آج جس کو عبایا پہننے میں گرمی لگتی ہے وہ اس دن کی گرمی کے بارے میں سوچیں تو بالکل گرمی نہیں لگے گی۔ ایسے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کھڑے ہونے اور اس دن کی گرمی سے بچنے کی اجازت ملے گی۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے ہمیشہ انصاف کیا ہو، دوسرا ایسا انسان جو ہر نماز مسجد میں پڑھتا ہو، تیسرا جنہوں نے آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کی ہو اور دنیا کی کوئی چیز انہیں ایک دوسرے سے نہیں چاہیے ہو، چوتھا جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو، پانچواں ایسا شخص جسے کسی خوبصورت خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور اس نے انکار کرتے ہوئے کہا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ جو بہت چھپ کر صدقہ کرتے ہیں، جب وہ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے صدقہ دیا، ساتواں وہ جس نے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یا اپنے گناہوں کے خوف سے۔ تو 7 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ مل جائے گا۔ ان لوگوں کے سوا ہر کوئی پریشان ہو رہا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ سب میں ان کے اعمال نامے ڈسٹریبیوٹ کر دیں، یعنی ان کا جو پروگریس رپورٹ ہے، جو اعمال نامہ ہے، وہ سب کو دے دیا جائے۔